صورت حال میں وہ کھڑا ہوا ہے نا تو اس کو زیادہ پتا ہے. آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ ایک حصہ ہے, اس کو جو نظر آ رہا ہے وہ زیادہ سارے حصے. پورا ہو گیا ہوگا. اچھا, ایک واقعہ میں عرض کر کے اس کے بعد گفتگو ختم کروں گا. میں نے بہت پہلے ایک کالم پڑھا تھا. ایک نوجوان تھا تو اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ یہ پلان بن گیا کہ انہوں نے چھٹیوں میں گھومنے کے لیے جانا ہے, مری میں, یوبیا میں, ایبٹ میں. تو ان کا طے ہو گیا کہ وہ 12 تاریخ کو آئے گا اور اپنے اس دوست کو ساتھ میں لائے گا اور وہ اسلام آباد کے کسی ہوٹل میں قیام کرے گا اس دوست کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر وہ مری اور ایوبیا کے لیے چلے جائیں گے. 3-4 دن 5 دن گھوم پھر کے وہ واپس آ جائیں گے. تو وہ لڑکا جس کا آپس میں مشورہ ہوا تھا وہ وقت مقررہ پر اس کے گھر پہ اس نے دستک دی. تو دوست نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا آئیں بیٹھے. وہ بیٹھ گیا. تو دوست نے جس نے اس کو اپنے گھر میں بٹھایا تو اس کا رویہ بڑا روکھا سا تھا, کوئی بہت اچھے طریقے سے اس نے اس سے بات نہیں کی. تو اس نے کہا چائے پیئیں گے آپ؟ انہوں نے کہا میں چائے پیوں گا. تو اس نے گھر میں کہا چائے بناؤ, تو گھر سے چائے بن کے آ گئی. تو اب یہ چائے پینے کے لیے جب یہ دوست بیٹھ گیا تو اس نے اس کو کہا کہ آپ کا مری جانے کا کیا پروگرام ہے اور آپ نے مری میں اپنے لیے ہوٹل بک کر لیا ہے؟ تو یہ دوست کہتا ہے مجھے اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی کہ طے تو یہ ہوا تھا کہ یہ میرے پیسے بھرے گا اور اسلام آباد میں ہم ایک رات ساتھ گزاریں گے اور اس کے بعد پھر ہم مری جائیں گے. تو یہ تو بڑا عجیب آدمی ہے اور اس نے تو موقع پہ آ کے مجھے دھوکہ دے دیا اور مجھے کھانا بھی نہیں پوچھا, صرف چائے پہ ٹرکھا رہا ہے. تو اس کو غصہ آیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے کر لیا اپنے لیے. خیر وہ تھوڑی دیر میں چائے آئی, بسکٹ آئی. اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے آپ پھر جائیں, مری جو آپ نے ہوٹل بک کیا آپ اس میں جا کے رہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ اس سے سلام کر کے چلا گیا اور اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بہت ہی بے مروت آدمی ہے کہ ایک پورا منصوبہ میرے ساتھ اس نے بنایا اور جب میں اس کو گھر میں لینے گیا تو یہ میرے ساتھ نہیں آیا بلکہ اس نے مجھے گھر میں کھانا کھلائے بغیر یہ کہہ دیا کہ آپ جائیں جا کے مری میں ہوٹل میں رہیں. تو کہتا خیر میں نے چھٹیاں گزاری, اس کے بعد میں واپس چلا گیا. تو کئی سالوں کے بعد دوبارہ کسی جگہ پہ میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو کہا بھائی میں تو تجھے سلام دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں, تو انتہائی بے مروت آدمی ہے. نظافت اور میزبانی کے حقوق اور کسی بھی آدمی کے حوالے سے جو ایک بنیادی کسی کا احساس ہوتا ہے تیرے اندر اس کا ذرہ بھی نہیں ہے کہ تو نے مجھے روٹی بھی نہیں پوچھی, ٹھہرایا بھی نہیں, حالانکہ تیرا میرا پلان بنا ہوا تھا اور تو نے جناب مری تک تو میرے ساتھ کیا جانا تھا, اسلام آباد میں بھی مجھے رکھنے کے لیے تو تیار نہیں ہوا. لہذا اس دن کے بعد میرا دل تیرے لیے بالکل کھٹا ہو گیا, دوبارہ میرا تیرا کوئی آپس میں رہنا بنتا نہیں ہے. اس نے کہا جی آپ نے بات کر لی؟ اس نے کہا کر لی. اس نے کہا میری بات بھی سن لو. اس نے کہا ہاں جی سنائیں. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے جب آپ میرے گھر میں آئے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. آدھا گھنٹہ پہلے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. جیسے ہی آپ نے بیل بجائی اور میں نے دیکھا کہ آپ آئے ہیں تو میں نے گھر میں اپنی بیوی سے کہا بیٹے کا انتقال ہو گیا لیکن خدا کے لیے رونے کی آواز اونچی نہ کرنا, کیونکہ میرا یہ دوست بڑے دنوں سے مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے گھومنے کے لیے جانا ہے. جیسے ہی تیرے رونے کی آواز آئے گی اس کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا تو بیٹا فوت ہو گیا تو یہ سیر کے لیے نہیں جائے گا. تو میرے پاس 2 ہی آپشن تھے, ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کی آپ کو خبر دیتا, آپ جنازے تک میرے ساتھ رہتے اور اس کے بعد واپس لاہور چلے جاتے. دوسرا یہ تھا کہ میں اپنے زخموں کو دبا لیتا اور آپ کو وہاں سے روانہ کر دیتا کہ چلو میرا تو خیر ہے آپ کی سیر تو ہو جائے گی نا. تو اس نے کہا کہ میں نے اس وقت اپنی بیوی کو خاموش کروایا اور آپ کو میں نے گھر میں بٹھایا. یہاں تک جب اس کو دوست بتلاتے ہوئے پہنچا تو اس کی چیخیں نکل گئی کہ جس عورت کا جوان بچہ مرا ہو اس نے کیسے باورچی خانے میں جا کے اس کے لیے چائے بنائی ہوگی, کیسے اس کے لیے چائے بنائی ہوگی, اور کیسے یہ باپ نے اندر جا کے اپنے آنسو صاف کر کے اس کے لیے چائے اور چند بسکٹ لے کے آیا ہوگا, اور کس طرح سے اس کو چائے پلا کے روانہ کیا ہوگا. وہ کہتے میں اس کے گلے لگ کے شرمسار ہوا اور میں نے کہا یار تیرے جیسے عظیم دوست بھی دنیا میں شاید موجود نہ ہوں.
یہ واقعہ واللہ عالم لکھنے والے نے سچا لکھا، یہ سمجھانے کے لیے لکھا۔ یہاں میں نے اس واقعے کو اس لیے عرض کیا، بعض دفعہ آپ کی جماعت میں چلنے والے دوست سے آپ کو شکوہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن آپ پردے کے پیچھے جھانک کر نہیں دیکھتے اس کی بعض دفعہ بیچارے کی کوئی جینون مجبوری ہوتی ہے، اس کے گھر کے بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا ہوتا، وہ کسی نہ کسی پیچھے ایسی مصیبت میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے لیے رائے قائم کر لیتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو واقعہ اس لیے سنایا، اپنی جماعت میں چلنے والے اپنے کسی دوست کے لیے، بزرگ کے لیے، ساتھی کے لیے کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کے پیچھے کون سے ایسے حالات کا کار فرما ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہوا، آپ کو کم از کم پیچھے ایک دفعہ جھانک کر دیکھ لینا چاہیے۔ ظاہری طور پر جب ہم سرسری چیزوں کو لیتے ہیں تو اس کا پھر عام طور پر نتیجہ نامکمل نکلتا ہے اور ساتھی پھر بچھڑ جاتے ہیں۔ آخری بات جو اس سلسلے کی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہر جگہ دوستوں سے کہا، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اپنے بریلوی بھائیوں کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اپنے اہل حدیث بھائیوں کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ اپنے دیوبندی بھائیوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہیں، ایسے ہی تو جو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ہمارے بریلوی بھائی بعض دفعہ ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن ہم کہتے کوئی بات نہیں، آپ قاسم نانوتوی کو بھلے اچھی نظر سے نہ دیکھیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جس طرح سے آپ اپنے مسائل میں مانتے ہیں، اس طرح سے ہمارے اہل حدیث بھائی ان کو نہیں مانتے۔ آپ کہتے کوئی بات نہیں، آپ امام ابو حنیفہ پہ اگر اس انداز سے نہیں کھڑے ہوئے تو کوئی بات نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آپ ہم آپس میں ساتھ ہیں۔ تو جب آپ نے حضرت قاسم نانوتوی کی عزت پر حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے کمپرومائز کر لیا، امام ابو حنیفہ پر آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت اور ناموس پر کمپرومائز کر لیا، تو پھر اس بندے کو بھی سینے سے لگا لیں جو حق نواز کو بھی مانتا ہے، نثار کو بھی مانتا ہے، اعظم طارق کو بھی مانتا ہے، بس صرف آپ کو نہیں مانتا، بس صرف آپ کو نہیں مانتا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو بھی مانتا ہے، قاسم نانوتوی کو مانتا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کو مانتا ہے، حق نواز جنگوی سے لے کر وہ علی شیر حیدری تک سب کو مانتا ہے، بس صرف آپ کو نہیں مانتا۔ لہذا آپ کہتے ہیں کہ میرا جو گستاخ ہے وہ اصل میں قاسم نانوتوی سے زیادہ سیریس مسئلہ ہے۔ آپ اصل میں یہی کہنا چاہتے ہیں۔ ہاں، جو جماعت کے فیصلے ہیں وہ ہمارے بڑوں کے فیصلے ہیں، یہ بات اس کے علاوہ ہے۔ جماعت کا جو فیصلہ ہے، بڑوں کا فیصلہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ میں بات اپنی سطح کی کر رہا ہوں۔ اگر کسی آدمی نے میری انا کو تسکین نہیں پہنچائی تو میں جب اتنی اونچی جگہ سے کمپرومائز کر کے اپنے مشن پر آ رہا ہوں تو اپنی ذات کی قربانی تو سب سے پہلے دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے؟ تو اپنی ذات کی قربانی دینے کا تو آج ہی پکا عہد کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہماری وجہ سے کوئی کارکن ہمارے علاقے میں اگر دور ہوا ہے تو میں خود اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس کو ملنے کے لیے تیار ہوں کہ بھائی تیری میری بات اپنی جگہ پر، بات عائشہ صدیقہ کی آ گئی، تو چلے جائیں گے ان کے گھر انشاءاللہ، مل لیں گے ان سے انشاءاللہ، دروازہ کھٹکا کے خود چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ وہ آگے سے یہی کہہ دے گا نا، ہاں ہوں آئے نا پھر اپنی چاہیے، زیادہ زیادہ وہ یہی کہہ لے گا ان کو جی بالکل پہلے بھی اسی جائی پہ تھے، آج بھی اسی جائی پہ آئے ہیں۔ وجہ کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسانی جائی کوئی نہیں، ایک ہی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں اس جگہ کے ساتھ وابستہ رکھے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نسبت کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔